یہ تفسیر البحر المحیط ہے جو امام محمد ابن یوسف جو ابو حیان اندلسی کے نام سے مشہور ہے، جن کی وفات 745 ہجری میں ہوئی، یہ ان کی تفسیر بحر المحیط ہے، اور اس کی جلد 7 ہے میرے سامنے اس وقت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کیا اس کا بیان کیا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے، وقرأ الجمہور وخاتم بکسر التاء بمعنى انه ختمه، کہ جمہور قاریوں نے یہاں پہ خاتم تا کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھا ہے، اس کا معنی ہوگا انه ختمهم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کا خاتمہ فرما دیا، ای جاء آخرهم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخر میں آئے۔ اور یہاں پہ چونکہ خاتم النبیین ہے تو اس کا معنی بھی انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ آخری نبی، ای جاء آخرهم، آپ آخر میں آئے۔ آگے یہ بھی بیان فرما رہے ہیں، وروی عنہ علیہ السلام الفاظ تقتضی نصا انہ لا نبی بعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے الفاظ روایت کیے گئے ہیں کہ جو نص ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ وضاحت آپ غور سے سنیے گا، یہاں پہ آپ کو مرزائی دھوکہ دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، والمعنی انہ لا یتنبأ احد بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی نبی آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہو سکتا، یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائے۔ آگے اب خود وہی اعتراض جو اعتراض آج کل کے مرزائی پارٹی کرتی ہے، وہ اعتراض نقل کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں نزول سے اعتراض نہیں ہو سکتا، لأنہ ممن نبئ قبلہ، کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبوت پہلے کی مل چکی ہے، ان کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں ملے گی، بلکہ وہ پہلے کی نبی ہیں، مل چکی ہے۔ وینزل عاملا علی شریعت محمد مصلیا الی قبلتہ کأنہ بعض امتہ، کہ اور وہ جب نازل ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے یعنی کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ ہیں۔ یہ ہمارے سامنے تفسیر البحر المحیط تھی، کہ جو آگے انہوں نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ بخلاف وعاصم بفتح الطاء، کہ قاری عاصم نے یہ خاتم النبیین کتاب پر زبر پڑی ہے، بمعنی انہم بہی ختموا، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ انبیاء جو ہیں وہ ان پر ختم کر دیے گئے۔ اب یہ لکھتے ہیں، غور سے دیکھیے گا، ومن ذهب الى ان النبوة مکتسبة لا تنقطع او الى ان الولی افضل من النبی فهو زندیق یجب قتلہ۔ لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبوت جو ہے وہ اپنے اعمال کرنے سے مل سکتی ہے، وہ یعنی کسبی چیز ہے کہ آپ اگر اچھے اعمال کرو تو آپ کو نبوت مل سکتی ہے اور نبوت منقطع نہیں ہوئی، یا جو یہ کہے کہ ولی جو ہے وہ نبی سے افضل ہے، تو ایسا آدمی زندیق ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہ غور طلب الفاظ ہیں۔ وقد ادعى النبوة ناس فقتلهم المسلمون على ذلك، اور بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تو مسلمانوں نے ان کو اس دعوے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ تو یہ تھے امام ابو حیان اندلسی جو تفسیر بحر المحیط آپ کے سامنے تھی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، یہ ہے میرے سامنے تفسیر نصفی جس کا نام ہے مدارک التنزیل و حقائق التأویل۔ یہ مدارک التنزیل و حقائق التأویل، یہ امام ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی
جن کی وفات 701 ہجری میں ہوئی۔ یہ ان کی تفسیر ہے میرے سامنے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اسی سورۃ الاحزاب کی اسی آیت کے نیچے انہوں نے لکھا ہے، یہ دیکھیے، وخاتم النبیین بفتح التاء عاصم، کہ خاتم النبیین تا کے اوپر زبر کے ساتھ یہ قاری عاصم نے یہ پڑھا ہے، بمعنی التابع، ای تابع کے معنی میں ہے۔ تابع کہتے ہیں جو سیل، یاد رکھے انگلش میں مہر کے لیے دو لفظ ہیں، ایک سٹیمپ ایک سیل۔ یہ سیل والی مہر ہے کہ جو جسے سرب مہر کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے فلاں گھر جو ہے اس کو سیل کر دیا، سیل کر دیا تو اس کے تالے کے اوپر ایک کپڑا چڑھا کے کوئی چیز چڑھا کے اس کے اوپر ایک سرکاری مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، نہ اس کے اندر کوئی جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے۔ تو اس کو وہ مہر، اس سرب مہر کرنا کے معنی میں یہ تابع ہے۔ آگے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں خاتم النبیین کا، ای آخرہم، یعنی آخری نبی، یعنی پھر آگے اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، لا ینبأ احد بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر اسی اعتراض جو آج مرزائی اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب کئی سو سال پہلے مفسرین دے چکے ہیں، وعیسیٰ ممن نبئ قبلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو، یعنی اس بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کو نبوت دی جا چکی ہے۔ وحین ینزل، اور جب وہ نازل ہوں گے تو ینزل عاملا علی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانہ بعض امتہ، اور جب وہ نازل ہوں گے تو وہ اپنی نبوت کے پرچار کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نازل ہوں گے، گویا کہ وہ آپ کی امت کا ایک فرد ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وغیرہ بکسر تا، قاری عاصم کے علاوہ دوسرے قاریوں نے یہ خاتم تا کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے، وفاعل الختم، جو کہ ختم کا اس میں فاعل ہے، یعنی اس کا معنی ہوگا ختم کرنے والا، اور وتقویہ قراءۃ ابن مسعود ولکن نبی ختم النبیین، تو وہی ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو قراءت ہے وہ یہ ہے کہ ولکن نبی ختم النبیین، کہ لیکن وہ نبی ہیں جنہوں نے انبیاء کو ختم کر دیا۔ تو یہ قراءت اس خاتم والی تفسیر کی اس کا تائید کرتی ہے۔ تو یہ تھے امام جو آپ کے سامنے تفسیر نصفی، امام نصفی جو ہے وہ انہوں نے بھی اس کا معنی آخری نبی کیا۔ یہ میرے سامنے تفسیر ابو سعود ہے، اس کا تفسیر کا جو نام ہے وہ ارشاد العقل السلیمی الی مزایا الکتاب الکریم، جو قاضی القضات ابو سعود حنفی جو سن 900 ہجری میں پیدا ہوئے اور 982 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یہ آپ کے سامنے ان کی تفسیر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اس کی ہم جلد نمبر 4، تفسیر ابو سعود کی جلد نمبر 4 اور اس کے صفحہ نمبر 421، یہ دیکھیے، وخاتم النبیین ای کان آخرهم الذی ختموا به، خاتم النبیین کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں، الذین ختموا به، جن کے ساتھ انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وقرئ بکسر التاء، یہ خاتم کو تا کے زیر کے ساتھ یعنی خاتم بھی پڑھا گیا ہے، ای کان خاتمہم، یعنی اس کا بھی معنی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کا خاتمہ کر دیا۔ وَيُؤَيِّدُهُ قراءة ابن مسعود وَلَكِنَّ نَبِيًّا ختم النبیین، تو اس کی جو ہے وہ تائید وہی عبداللہ بن مسعود کی قراءت بھی کرتی ہے جو انہوں نے قراءت جو ہے وہ بیان کی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ تفسیر ابو سعود جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی اس کا معنی آخری نبی لکھا۔ دوستو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں مشہور تفسیر جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، تفسیر القرآن العظیم، جو حافظ ابو الفدا ابن کثیر القریشی الدمشقی کی تصنیف ہے، جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور و معروف ہے۔
اس کی جلد 6 ہے، اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ الفاظ جو حافظ ابن کثیر نے لکھے ہیں یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، اس لیے میں یہ الفاظ ذرا یہ حوالہ میں آخر میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا لمبا حوالہ میں نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ اکابرین امت کا عقیدہ اس بارے میں کیا تھا۔ وقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابہ۔ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ خاتم النبیین، یہ آیت اس بارے میں نص سے صریح نص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو جب کوئی نبی نہیں تو رسول تو بطریق اولا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ رسالت کا مقام وہ نبوت سے خاص ہے، تو اس طرح ہر رسول نبی ہے لیکن اس کا الٹ نہیں، یعنی امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے، تو جب یہاں پہ یہ آ گیا خاتم النبیین، تمام نبیوں کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جب نبی نہیں ہو سکتا تو رسول تو بطریق اولا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ ہر رسول نبی کے اندر داخل ہے، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، تو ہاں اگر یہاں پہ خاتم الرسل ہوتا یا خاتم المرسلین ہوتا صرف، تو پھر وہاں پہ یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہاں نبیوں کے آخری نہ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا۔ وَبِذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ، اور اسی بات کی یعنی اسی بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، صحابہ کی ایک جماعت سے احادیث متواترہ موجود ہیں، یہ امام ابن کثیر نے لکھا۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بہت سی احادیث جو ہیں وہ کتب حدیث سے ختم نبوت کے اوپر نقل کی ہیں، اور یہ احادیث، یہ مقام تفسیر ابن کثیر کا یہ پڑھنے کے قابل ہے، تو اور یہ تمام روایات احادیث، ان میں سے کچھ احادیث ہم اگلے سیشن میں ہم خود بھی ذکر کریں گے، بہرحال میں تھوڑا آگے چلتا ہوں کہ ابن کثیر نے ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے والاحادیث فی ھذا کثیرۃ، اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں۔ آگے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ آپ غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا۔ وقد اخبر تعالی فی کتابہ ورسولہ فی السنۃ المتواترۃ عنہ انہ لا نبی بعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے اپنی متواتر احادیث اور سنت میں یہ بیان خبر دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیعلموا، تاکہ لوگ یہ جان لیں، ان کل من ادعا هذا المقام بعدہ فهو کذاب افاک دجال دجال ضال مضل، کہ تاکہ لوگ جان لیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے اس مقام یعنی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ یاد رکھیے ہاد المقام سے مراد نبوت کا دعویٰ ہے، کیوں اس سے پہلے بات ہو رہی ہے لا نبی یا بعدہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو مرزئی دھوکہ نہ دے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا ہوں تو پھر یہ نہیں، وہ کریں کہ جو بھی یہ مقام یعنی مقام نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جھوٹا ہے، افاکن وہ افطرا کرنے والا ہے، جھوٹی باتیں بنانے والا ہے، دجال ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ ولو تخرق وشعبذ، اگرچہ وہ لوگوں کو کچھ اپنے کرتب بھی دکھائے، اپنے کچھ جادوگریاں بھی دکھائے، اور وَأَتَى بِأَنْوَاعِ السِّحْرِ اور اگرچہ وہ جادو وغیرہ بھی دکھائے تو پھر بھی وہ گمراہ ہے، دجال ہے اور کذاب ہے۔ تو یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا
وہ کذاب، افاق، دجال اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اب آئیے آخری تفسیر جو الکشاف کے نام سے مشہور ہے، جو علامہ جار اللہ زمخشری کی تصنیف ہے، جو 538 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ تفسیر کشاف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس کی جلد 5 ہے یہ اس وقت جو آپ کے سامنے ہے۔ تفسیر کشاف کی جلد 5 یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیے، وخاتم بفتح التاء بمعنی التابع، خاتم کا لفظ تا پر اگر زبر ہو تو وہ تابع کے معنی میں آتا ہے، اور تابع جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ اس سے مراد ہے سیل، کہ کسی چیز کے اوپر سیل لگا کے اس کو بند کر دینا تو اس کو تابع کہتے ہیں۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا سلسلے کو بند کر دیا۔ وبکسرها بمعنی التابع وفاعل الختم، اور اگر اس کے اوپر کسرہ بھی پڑے، یہ پہلے جو انہوں نے کہا وخاتم بفتح التا، جو تا پر زبر کے ساتھ خاتم ہے بمعنی تابع، وہ تابع ہے، اور بکسرها بمعنی تابع، اور اس کے تا کے نیچے زیر ہو تو وہ بھی وہ تابع کے معنی میں ہے، وفاعل الختم، وہ ختم کا فاعل ہوگا، یعنی آپ نے ختم کر دیا۔ انہوں نے بھی آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات کا ذکر کیا ہے۔ اب آگے امام زمخشری نے اسی مرزئی شوشے کا جواب بھی دے دیا، فَإِن قُلْتَ كَيْفَ كَانَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَعِيسَى يَنْزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اگر تم یہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو آخری زمانے میں آنا ہے، تو پھر یہ آخری نبی کیسے ہوئے؟ تو قُلْتُ، تو میں کہوں گا، یعنی امام زمخشری جواب دیتے ہیں، معنی کونہ آخر الانبیاء انہ لا ينبأ احد بعدہ، آخری نبی ہونے کا یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ وعیسیٰ ممن نبئ قبلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کی بعثت سے پہلے ہی نبی بن چکے تھے۔ وحین ینزل عاملا علی شریعت محمد مسلیا الی قبلتہ کانہ بعض امتہ، اور جب وہ نازل ہوں گے تو وہ کوئی اپنی نئی نبوت یا اپنی پرانی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کے کعبہ اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ دوستو آپ کے سامنے میں نے جو مختصر جو طور پر مختلف تفاسیر قرآن، جو مشہور و معروف تفاسیر قرآن ہیں، ان کے میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اکابرین امت اور مفسرین امت نے خاتم النبیین جو آیت ہے اس کے اندر اس کا کیا مطلب بیان کیا ہے، اور آپ